الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيضلكم عن سبيله. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سمجھدار انسانوں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ جس شعبے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس میں وہ بہت ممتاز مقام، پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر وہ انسان جس میں حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، وہ پیچھے رہنے پر راضی نہیں رہتا. اگرچہ آج بہت ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ حوصلے والے لوگ، ہمت والے دین کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اصل میدان مقابلے کا یہی تھا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں امت کا جو دور زوال ہے، تاتاریوں کے حملے کے بعد جو کمر ٹوٹی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے. بحیثیت مجموعی امت کے حوصلے پست ہو گئے. اب ہم راضی ہیں تھوڑی بہت دینداری پر، بس آگے کا کوئی ارادہ ہی نہیں آتا. دنیا کے معاملے میں بھی ہم یہ حال دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی، خاص طور پر دیندار کہلانے والا طبقہ، اس کی ہمتیں دنیا کے لحاظ سے بھی بہت پست ہے. پورے دنیا میں دیکھ لیجئے، اپنے شہر سے شروع کر کے، کہ صبح سویرے دوڑنے والے لوگ، ورزش کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کیوں میں بتاؤں؟ مسلمان یا غیر مسلم؟
اور مسلمان اتنے زور کے خراٹے لے رہا ہوتا ہے کہ 40 کلومیٹر کے ریڈیس میں آواز پہنچتی ہے، اور جو جتنا دیندار اتنا سست، اتنا پست ہمت، اتنا کاہل. یہ امت نہیں بنائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگ ہی نہیں سکتا. حضور نے تو جو امت بنائی تھی انتہائی چست اور چاق و چوبند لوگ تھے، بہت اونچی ارادے، مضبوط ہمت اور حوصلے والے لوگ. آج تو حالت یہ ہے کہ دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، واقعی کسی حوصلے والے شخص نہیں ملتے. اور یہی وجہ ہے، ہر اعتبار سے ہمارے زوال اور پستی کی اصل وجہ یہ ہے. بلکہ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ دنیا کے میدان میں شکست کھائے گئے لوگ، پچھڑ گئے لوگ، وہ بیچارے دین میں آ کر پناہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیا میں کے میدانوں میں کامیاب لوگ، بزنس میں کامیاب، تعلیم میں بہت آگے، بہترین انٹیلیجنٹ دماغ، بہت اسمارٹ قسم کے لوگ، بہت ذہین ہوشیار، وہ دین میں نظر نہیں آتے. اور اس کی وجہ سے دینداروں کا مجمع ایک سست اور کاہل لوگوں کا مجمع بن کے رہے. جو لوگ ہمت والے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ پہلی پوزیشن سے کم پر بالکل راضی نہ ہو. اگر درجے میں انسان طالب علم ہے اور درجے میں پہلی پوزیشن اگر نہ آئے تو اس کو روتے روتے ہلاک ہو جانا چاہیے. اتنا صدمہ ہونا چاہیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوم چنی تھی وہ بالکل تازہ قوم تھی، تازہ دم، حوصلے اور ہمت سے بھرپور. اس کے لیے نہ تو ذکر کرنا کوئی مسئلہ تھا، نہ جہاد کرنا کوئی مسئلہ تھا، نہ جان دینا اور لینا کوئی مسئلہ تھا، نہ لمبے لمبے سفر کرنا کوئی مسئلہ تھا، نہ خون اور پسینہ بہانا کوئی مسئلہ تھا. ان کی عورتوں کے اندر وہ ہمتیں تھیں جو آج ہمارے مردوں میں نہیں. اس لیے جو آپ میں سے اپنی ہمت کو بڑھا سکیں وہ ہمت بڑھائیں. ہمت والے ہی تہجد کی پابندی کر پاتے ہیں، ہمت والے ہی گناہوں سے بچ پاتے ہیں، ہمت والے ہی معمولات کی پابندی کر پاتے ہیں، ہمت والے ہی بازار میں سے نیچے نظر کر کے گزر پاتے ہیں، ہمت والوں ہی کے پاس وہ تقویٰ مل پاتا ہے.
ہمت والے ہی نفس اور شیطان جیسے دشمنوں سے لڑائی جیت پاتے ہیں۔ ایک جنگ ہے اور جنگ میں بہادری چاہیے، حوصلہ اور ہمت چاہیے۔ اگر آگے بڑھنا ہے دین میں تو دو فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایک ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ پورے اسلام پر مجھ کو عمل کرنا ہے، تھوڑے سے اسلام پر نہیں، پورے اسلام۔ جو اصل مطالبہ ہے زندگی کے تمام شعبوں میں مجھ کو اپنی مرضی پر نہیں چلنا، اپنے خاندان والوں کی مرضی اور فیشن اور رواج پر نہیں چلنا، مجھ کو اللہ اور اس کے پیارے رسول کی مرضی پر چلنا۔ وہی شخص کر پاتا ہے جس میں ہمت ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں اور چند نظر آنے والی سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب ان کے گھر میں کوئی شادی یا اور کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں وہ شریعت پر اور دین پر عمل نہیں کرتے، وہاں وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہار مان جاتے ہیں، اور جو خاندان کا، برادری کا رواج ہے، رشتہ داروں کا جو کلچر ہے، بس جو بھی ماحول میں رواج ہے اسی پر عمل کریں۔ اور جو ہمت والے ہوتے ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں، پوری زندگی ان کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تضاد نہ ہو، ایک طرف کرتا پاجامہ بھی ہو، دوسری طرف جھوٹ بھی ہو، کاروبار میں دھوکہ بھی ہو، معاملات میں خیانت بھی ہو۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کر پورا فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے پوری زندگی میں اسلام پر چلنے کی کوشش کرنا۔ میں 2-3 دن سے یہی مضمون الگ الگ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ کبھی میں نے کہا کہ عبادات اس لیے کرنی ہے تاکہ عبادت کی صفت پیدا ہو، عبدیت کی صفت پیدا ہو۔ وہاں بھی میرا مراد یہی ہے کہ چند اعمال دین نہیں ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے 100% اللہ کی مرضی پر چلنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ مقصود ہے۔ عمل صالح کی تشریح بھی میں نے اسی مقصد سے کی کہ عمل صالح کا مطلب پوری زندگی کے تمام کام، تو ذہن میں رہے کہ ایک ہی مضمون ہے جس کو میں دہرا رہا ہوں، اور اللہ گواہ ہے کہ شدید ضرورت سمجھ کے دہرا رہا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ کرب کے ساتھ یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے ہر وقت کہ پورے دین پر چلنے کا ارادہ ہی کرنے والا کوئی نہیں ملتا، عمل کرنے والا تو دور کی بات۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کے فیصلہ ہی نہیں کیا لوگوں نے۔ اسی لیے انسان جب دین کے کسی ایسے حصے پر عمل کرنا شروع کرتا ہے جس کا گھر میں رواج نہیں تھا تو اس کو گھر والوں ہی کی سخت مخالفت سہنی پڑتی۔
جب تک اتنے حصے پہ عمل کر رہا تھا رمضان کے روزے رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، یا شاید ہی کوئی اعتراض کرتا ہوں. لیکن جب وہی نوجوان رمضان کے علاوہ پیر اور جمعرات کے روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی موسم بہت خراب ہے، کیا کر رہے ہو؟ اتنی سخت گرمی ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا رواج نہیں. جب وہ لڑکا نوجوان اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ کوئی تقوی والی پاک دامن لڑکی ڈھونڈیے میرے لیے، خدا کے لیے مالدار مت ڈھونڈیے گا، تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، یہ تو بہتیمت کی باتیں کر رہا ہے. کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے نا. اگر وہ یہ کہے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو شاید اس کی مخالفت نہ ہو. لیکن اگر وہ اپنے لباس بدلے، اپنی وضاقت بدلے، تو پورا گھر مخالف ہوتا ہے. اگر اس انسان کا زندگی کا مقصد اور بدلے، اگر اس کے اندر یہ جذبات جاگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو صلاحیت دی ہے، جو ڈگری میرے پاس ہے، میں اس صلاحیت کا ایسا استعمال کروں گا کہ اس صلاحیت سے دین کو تقویت پہنچے، اہل حق کو تقویت پہنچے. میں خالی اس صلاحیت کو بازار میں بیچوں گا نہیں، تو سارا خاندان مخالف ہو جاتا ہے کہ تم کو اسی لیے پڑھایا تھا، تم انجینئر تم کو بنایا، تم کو ہم نے ڈاکٹر بنایا، اسی لیے بنایا. کیونکہ ان کے ذہن میں یہ دین ہے ہی نہیں. اور اسلام کے نزدیک بالکل یہ بات ہے کہ جو صلاحیت تم کو اللہ نے دی ہے وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ پہلے سے خرید چکے ہیں، وہ بکا ہوا مال ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. وہ صلاحیت تم کو لگانی ہے انسانیت کی، امت کی، حق کی خدمت پر لگانی ہے. اگر تم انجینئر ہو، اگر تم ڈاکٹر ہو، اگر تم وکیل ہو، اگر تم کسی بھی پروفیشن میں ہو، تو تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ اس صلاحیت سے دین کو تقویت پہنچے. بلا شبہ تم کچھ ایسی ترتیب بناؤ کہ تمہاری ضروریات بھی پوری ہوں، لیکن وہ مقصود نہیں ہے. اگر تم نے اپنی صلاحیت کو صرف تم نے مارکیٹ میں بیچا اور نماز روزہ کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ میں دیندار ہوں، تو قیامت کے دن یہ غریب مریض کھڑے ہوں گے ایسے ڈاکٹروں کے خلاف کہ اللہ پہلے آپ ایک فیصلہ کیجئے، ہم غریب لوگ تھے اور یہ ہیں ڈاکٹر سب، ان ڈاکٹروں نے امیروں کا علاج کیا، خون چوسا، ہم غریبوں کو دیکھنے کے لیے نہ ڈاکٹروں کے پاس وقت تھا نہ دوائیں تھیں، ہم تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے رہے، لیکن یہ اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو مارکیٹ میں بیچتے رہے. اب اللہ جب پوچھے گا تو وہ ڈاکٹر کہیں گے کہ حضرت ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. میں پھر چوتھے دن آج یہ کہہ رہا ہوں، بخشش کا کوئی امکان نہیں. میں بہت یقین سے اب یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں اور صاف زبان بول رہا ہوں. اس سال سمجھتے ہی نہیں لوگ جب تک کہ ڈنڈے نہ مارے جائیں. صحابہ کرام، کیا آپ سمجھتے ہو صحابہ کرام میں صلاحیتیں نہیں تھیں؟ کون سی صلاحیت تھی جو صحابہ کرام میں نہیں تھی؟ ہم نے جو صحابہ کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ بیچارے بالکل ہی جاہل مطلق لوگ تھے، ان کے پاس نہ کوئی کام تھا، نہ پیشہ تھا، نہ کوئی فن تھا، نہ کوئی کلا تھی، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس. یہ 100% جھوٹ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کسی کام کے لیے کرائے پر کسی کو ہائر کرنے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑی. مدینہ منورہ میں صفائی ہوتی تھی. پوری دنیا کا سب سے پاک اور صاف ستھرا شہر مدینہ بن گیا, اور مدینہ میں ایک بھی صفائی کا ملازم نہیں تھا. مدینہ میں کوئی میونسپل کارپوریشن نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہزاروں فوجی تھے جو بہترین توپ چلاتے تھے, تیر چلاتے تھے, نیزے استعمال کرتے تھے, ہتھیار استعمال کرتے تھے, دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے. دفاعی اور اقدامی دونوں طرح کی صلاحیتیں تھیں ان کے اندر. ایک بھی فوجی کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی, کوئی الگ سے کوئی تنخواہ والی فوج نہیں تھی آپ کے پاس. ہر شخص جس میں صلاحیت ہوتی تھی وہ یہ بات سمجھتا تھا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. وہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھ کو یہ صلاحیت دی ہے, یہ صلاحیت اس لیے دی ہے کہ میں اس صلاحیت کے ذریعے سے دین کی خدمت کروں. دیکھو بہت دھیان سے سننا, مجھے خوب احساس ہے اس بات کا کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ سب مضمون بہت ہی اجنبی ہوں گے. اگر روایتی قسم کے مضمون ہی سننے ہیں تو اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں. امت کی سطح کو اوپر بڑھانا چاہتا ہوں. وہی بات جو 100 سال سے بیان ہو رہی ہے وہی سنتے رہو گے تو کیا ہوگا. لاکھوں لوگوں کو مجمع تیار ہوا جو دین کی محنت کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں. لیکن دین کے لیے کی محنت کے لیے قربانی دینے کا مفہوم کیا ہے ان کے ذہن میں؟ ان کے ذہن میں مفہوم یہ ہے کہ سال میں چلہ لگا دیں, جاب میں جانے سے پہلے 4 مہینے لگا دیں, مہینے کے 3 دن دے دیں, مسجد وار جماعت میں شریک ہو جائیں. میں نے 1984 میں لکھنؤ میں ایک انگلش میڈیم اسلامی اسکول قائم کیا جو شاید پورے ملک کا پہلا انگلش میڈیم اسلامی اسکول تھا, جس کو بھی میرے جیسے کسی مولوی نے قائم کیا تھا. کسی گریجویٹ کو توفیق اس وقت تک نہیں ملی تھی. آج تو ہر الماری کے اندر ایک انگلش میڈیم اسلامی اسکول ہے, ہر گلی میں نہیں, ہر الماری میں. اس وقت یہ رواج نہیں تھا. اب میں نے قائم تو کر دیا, جان کھپائی اس کے پیچھے, بہت خطرے مول لیے. لیکن جب اسکول آگے بڑھا تو جس صلاحیت کے دیندار دینی ذہن کے ٹیچر چاہیے تھے انہیں مل رہے. جب میں بہت پریشان ہوا تو کسی سے میں نے شکایت کی, کسی بڑے سے, تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا بھگتو. میں نے کہا کہ کیا غلطی؟ میں نے کہا کہ تبلیغ کی محنت سے ہزاروں تیار ہو چکے, تو دین کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں یہ ساتھی, ان کو میدان نہیں ملتا تو میں نے میدان فراہم کر دیا. اب یہ آئیں ہمارے ہاں ٹیچر بنے. وہ تو مجھے تجربے کے بعد پتا چلا کہ ان کے ذہن میں قربانی کی یہ شکل نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم سرکاری نوکری میں جائیں گے, کسی اور جگہ پر ہم لیکچرر بنیں گے تو ہم کو تنخواہ ملے گی 25,000 اور 30,000 اور 50,000, اور اسکول میں جا کر خدمت کریں گے تو تنخواہ ملے گی 12,000 اور 15,000. یہ قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. قربانی کا مطلب ہی یہ نہیں ہے. قربانی کا مطلب سال کا چلہ ہے. اب چونکہ سال میں ایک بار بیوی کو میکے جانا ہی جانا ہے, میں بہت راز فاش کرتا ہوں, بہت راز چھپائے ہوئے ہوں. جس دن بے قابو ہو گیا سب کو ننگا کر دوں گا. ایک بار تو بیوی کو میکے جانا ہے, جنجال سے چھٹی ملے کم بخت.
تو بیوی بھی فضائل یاد دلاتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے، یہ جائے گا اللہ کے راستے میں تو مجھے چھٹی ملے گی. اچھا اب جب وہ جائے گا، جب وہ چلی جائے گی میں کہ تو کھانا کون کھلائے گا؟ تو پھر جماعت میں جانا ہے. یہ والی قربانی دین کی قربانی، یہ مذاق ہے. صحابہ کرام نے یہ کیا تھا. کیلنڈر ہو گیا حضور سال، اب ہم تیار ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے. صحابہ اللہ کے راستے میں اس طرح نکلتے تھے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. خالی ہاتھ ہو یا پیٹ بھرے ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، نکلو جب تم سے نکلنے کو کہا جائے. اذا استنفرتم فانفروا. قربانی کا یہ مطلب ہے بھائی. وہ امت چونکہ دین کے لیے کچھ بھی کرنا بھول چکی تھی، اس لیے بالکل الف ب سے شروع کرایا گیا. بالکل صحیح ترتیب تھی وہ، لیکن اس کا مقصد تھا کہ اصل لیول پر واپس آؤ، اس سطح پر واپس آؤ کہ ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں دین کی حفاظت، دین کی اشاعت اور دین کی اقامت ہے. ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنا ہے. یہ مقصد ہے ہمارا. ہمارا مقصد ہے زمین میں باطل نظام کو توڑنا. ہمارا مقصد ہے مظلوموں کو اوپر اٹھانا. ہمارا مقصد ہے یہ. اور ہم نے یہ اگر حق ادا نہ کیا، یہ فرض ادا نہ کیا، تو پھر اللہ کی نگاہ میں ہم کیا قرار پائیں گے؟ تو میں بہت بری طرح ناکام ہوا اس معنی کر کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ میں کیا غلط سمجھ رہا تھا. اور سمجھ اس لیے رہا تھا کہ بیانات میں قربانیوں کی وہ سطح بیان کی جاتی ہے کہ امید ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو اس قدر فاقے بیان کر رہے ہیں، پیٹ پر لگے ہوئے پتھر بیان کر رہے ہیں، یہ یقیناً کچھ کم تنخواہ پر کام کرنے پر تیار ہوں گے. لیکن اندازہ ہوا کہ بالکل غلط تربیت ہوئی، بالکل غلط ذہن سازی ہوئی. اسی لیے امت کے کسی شعبے کو متقی اور باصلاحیت افراد نہیں مل پا رہے. ایک ملک کا حکمراں گزرا ہے جو سچے دل سے اپنے ملک کو اسلام کے اور انصاف کے راستے پر ڈالنا چاہتا تھا. تمام قریب سے اس کو جاننے والے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کی نیت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوا. اس نے بھی جو ملک کے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی تھی، وہ الیکشن میں چن کر نہیں آیا تھا. وہ آیا تھا ایک فوجی انقلاب برپا کر کے، اور تھا وہ بہت ہی سچا مسلمان. ملک کے اندر سیاسی چپقلیش اور خانہ جنگی جب حد سے آگے بڑھ گئی تو اس سے رہا نہ گیا. اس نے فوجی انقلاب برپا کیا اور ملک میں کے اقتدار پر قبضہ کیا. لیکن جب وہ بری طرح ناکام ہوا ملک کو صحیح راستے پر ڈالنے میں، اور کسی بڑے عالم سے اس کی ملاقات ہوئی جس کے سامنے اس نے کھل کر اپنا پورا جو کچھ بھی دل کے اندر بھرا تھا وہ نکال کے رکھ دیا. تو جو کچھ اس حکمراں نے ان بزرگ سے، ان بڑے عالم سے کہا تھا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں دھوکہ کھا گیا. میں فوج میں تھا. فوجی لوگوں کو اندرونی حالات سے زیادہ واقفیت نہیں ہوتی. فوج کا الگ کام ہے، وہ اسی میں لگے رہتے. تو وہ اس نے کہا کہ میں نے جو انقلاب برپا کیا تو میں نے تو اس امید پر انقلاب برپا کیا کہ لاکھوں لوگ ملک کے مختلف شعبوں کو دین پر چلانے والے تیار ہیں. ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے. موقع دیا جا رہا ہے بے دینوں کو. جان بوجھ کر دینی لوگوں کو موقع نہیں دیا جا رہا.
میں جب اقتدار میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو میں ایک ایک کر کے تمام شعبوں میں انہی تمام لوگوں کو موقع دوں گا. میں یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر بناؤں گا شریعت و سنت کی پابندی کرنے والوں کو, دین کی محنت کرنے والوں کو. میں جج بناؤں گا, میں اساتذہ اور لیکچرر اور ٹیچر بناؤں گا, میں پولیس کے محکمے میں ان لوگوں کو لاؤں گا جو دیندار ہوں گے اور دین کے لیے ملکوں کے سفر کرتے ہیں. چنانچہ میں نے کچھ مدت کے بعد نظام سنبھالنے اور سمجھنے کے بعد میں نے پوری فہرست بنوائی. ہر محکمے سے کہا کہ مجھے فہرست لا کے دو کہ تمہیں کتنے نئے جج چاہیے, کتنے وائس چانسلر چاہیے, کتنے ٹیچر چاہیے, کتنے چیف انجینئر چاہیے, کتنے اسسٹنٹ انجینئر چاہیے, تم کو کتنے پائلٹ چاہیے, تم کو کتنے اکنامکس کے ماہرین چاہیے, تم کو کتنے پولیٹیکل سائنس کے ماہرین چاہیے, وغیرہ 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 وغیرہ. اور اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ امید تھی ان تبلیغ کے ذمہ داروں سے, تو میں نے ان کے سامنے یہ فہرست پیش کی کہ آپ یہ عملہ فراہم کر دیجئے. اتنے دن کی محنت سے آپ کے پاس تو ہزاروں لوگ ہیں, تو ان کو میں جگہ جگہ اپوائنٹ کرواؤں گا. ان کے ذریعے سے انشاءاللہ پورے ملک کا قبلہ بدلے گا. تو اس نے کہا کہ میرا تو ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا جب مجھے جواب ملا یہ ہمارا کام نہیں, یہ ہمارا کام نہیں. اس نے کہا کہ میں قبر پرستوں سے مانگتا ہوں, اگر مانگوں کہ 10 وائس چانسلر دے دو تو وہ 25 لا کے بٹھا دیں گے. میں اگر شیعوں سے کہوں کہ مجھے 15 وائس چانسلر دے دو, 15-20 جج دے دو تو وہ 50 لا کے بٹھا دیں گے. میں فلاں سے کہوں تو یہ کر دیں گے. وہ تو لائن لگائے ہوئے ہیں, درخواستیں پیش کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے اندر درد آ گیا ہے, امت کا غم ہے, امت کی فکر ہے, دین کے لیے وہ ملکوں مارے پھر رہے ہیں, وہ ہیں سچے لوگ. ان کو میں کسی طرح یہ سارے شعبے دے دوں تو شاید میرے ملک کا قبلہ درست ہو جائے. لیکن جب مجھے یہ جواب ملا تو میں پاگل ہو گیا صدمے سے کہ یہ کیا ہوا. لوگوں اپنی ہمتیں بلند کرو, تم میں ایک نہیں ہے جو اپنی ہمت بلند کرے. اپنی صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے پیش کرو. اللہ سے رو رو کر رمضان میں یہ دعائیں مانگو کہ اے رب کریم میری زندگی کو ضائع ہونے سے بچائے. ہم کفر اور ظلم کی طاقتوں کو دندناتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور ان کے لیے سوائے بد دعا کہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان طاقتوں کو ہر کام کے لیے افراد کیسے ملتے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں یہ بات ماننی پڑی. بہت بڑی تعداد کے اندر یہ جذبہ آ گیا ہے کہ ہم کو اپنے قوم کو, اپنے دھرم کو, اپنی سنسکرتی کو, اپنی تہذیب کو, اپنی زبان کو مسلط کرنا ہے. اور اس کے لیے جو قربانی بھی ہم کو دینی پڑے گی وہ ہم دیں گے. بالکل ہمارے یہاں اس بات کا تذکرہ نہیں ہوتا اور لوگ نہیں جانتے کہ ان کو جو غلبہ و تسلط حاصل ہوا ہے یہ ان کی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں لاکھوں لوگوں نے, ان کی وجہ سے حاصل ہوا. اور یاد رکھنا, کسی قوم کی سربلندی کے لیے اگر کوئی قوم قربانیاں دے گی, جان کی, مال کی, وقت کی اور صلاحیت کی, تو اس کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا, چاہے وہ کافر قوم. صاف سن, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر قوم کے افراد اپنی جان, مال, وقت اور صلاحیت
اپنی تہذیب کی مضبوطی کے لیے صرف کریں، اور مسلمان بالکل ہر شخص اپنا پیٹ، اپنا کیریئر، اپنا مستقبل دیکھے۔ نفسی کا عالم ہو مسلمانوں کے اندر، اس کے اندر دین کے لیے جان کھپا دینے اور قربانیاں دینے والے خال خال کہیں نظر آئیں، تب بھی غلبہ مسلمانوں کو مل جائے، ان کے بخل کے باوجود، ان کی بے وفائی کے باوجود، ان کی بے ایمانیوں اور بدجانتیوں کے باوجود، ان کی پست ہمتیوں اور خیانتوں کے باوجود۔ یہ نہیں ہے اللہ کا قانون۔ کفر کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، یہ کان کھول کے سن لیں۔ کفر کی سزا آخرت میں ملے گی، قطعاً دنیا میں نہیں ملے گی۔ دنیا میں کفر کی سزا اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دی۔ دنیا میں غلبے، دنیا میں طاقت کے دوسرے اسباب ہیں۔ کسی قوم میں آپس میں اتحاد ہوگا، کوئی قوم اپنے لیڈر کی بات مانے گی، کوئی قوم اپنے قائد کی بات مانے گی، کوئی قوم اپنے قوم کے بلندی کے سربلندی کے لیے وہ ہمت سے کام کرے گی، وقت بھی قربان کرے گی، مال بھی لگائے گی، جان بھی دے گی، صلاحیتیں بھی قربان کرے گی۔ وہ چاہے جتنی شدید قسم کی کافر قوم ہو، اگر اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی قوم ہے، نسل ہے، اگر وہ ایسی نہیں ہے تو جب تک وہ ایسی نہیں ہوگی تب تک غلبہ کافروں کو ملے گا۔ اتنی صاف الفاظ میں ہمارے یہاں بات کرنے کا رواج نہیں ہے، اور مبہم الفاظ میں سمجھنے والے رہے ہی نہیں۔ ہماری خواہش تو یہ ہے مسلمانوں کی کہ کافر اگر چائے میں شکر ڈال دے تو چونکہ وہ کافر ہے تو کمبخت کی چائے کو کڑوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ کافر ہے، وہ 1000 شکر ڈالے، چائے کو کڑوا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کی تمنا یہ، اور ہم مسلمان چونکہ خیر امت ہیں تو ہم اگر چائے میں نیم کا اور کریلے کا جوس ڈال دیں تب بھی اس چائے کو میٹھا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ذرا سی غلطی احد کے میدان میں صحابہ کرام سے چند صحابہ سے ہوئی، معلوم ہے غلطی؟ ایک ڈیوٹی پر لگائے گئے تھے کہ یہاں ڈٹے رہنا جب تک ہم نہ کہیں ہٹنا مت، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہٹ گئے، کیا نتیجہ نکلا؟ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ جنگ جیت چکے تھے صحابہ، تبھی تو مال غنیمت کے لیے اترے تھے، جنگ ہو چکی تھی۔ ذرا سی غلطی، ذرا ڈیوٹی میں تساہلی ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح شدید زخم آیا، سر پھٹ گیا، آپ کا پیشانی پھٹ گئی، یہاں تک زخم آیا کہ دانت شہید ہو گئے۔ معمولی زخم نہیں تھا وہ جو آپ کو احد میں لگا تھا۔ آپ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، ہیلمٹ جس کو خود بولتے ہیں۔ کبھی کسی صوفی کو ہیلمٹ پہنے ہوئے دیکھا؟ اللہ کے رسول صحابہ کو صوفی نہیں بناتے، مراقبے کے بہانے نیند پوری کرنے والے صوفی، ماشاء اللہ۔ یہ مراقبہ ہو رہا، مارے تھپڑ کھینچ کے، ہر جگہ بے ایمانی، لا حول ولا قوت۔ صوفی جی صبح ہو گئی، اٹھیے، تب وہ خواب سناتے ہیں کہ ہاں میں تو ذرا دیر اس لیے لگی کہ میں ساتھ میں چھٹے آسمان پر تھا، اس لیے ذرا دیر آنکھ کھلنے میں دیر اس لیے لگی۔ حضور نے صحابہ کو صوفی نہیں بنایا، سب کچھ تھے صحابہ، ذاکر بھی تھے، شاغل بھی تھے، عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، داعی بھی تھے، خادم بھی تھے، کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے، انجینئر بھی تھے، طبیب بھی تھے، سب کچھ تھے۔
کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ چند صحابہ سے، میرے نبی کے صحابہ سے ذرا سا غلطی ہو گئی تو ان کی جگہ پر اس جگہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 50 صحابہ اگر ہٹ گئے تھے تو 500 فرشتے بھیج دیتا اللہ؟ کیا مشکل تھا اللہ کی؟ خالد بن ولید جو دشمنوں کے کمانڈر ان چیف تھے، ان کو ادھر سے آ کر حملہ کرنے کا خیال ہی دماغ میں نہ آتا؟ کیا یہ اللہ کی قدرت میں تھا کہ نہیں تھا؟ 70 طریقے سے اللہ تعالیٰ روک سکتے تھے، مگر اللہ نے نہیں روکا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ حملہ ہوگا، صحابہ شہید ہوں گے میرے رسول کے، اور میرا لاڈلا زخمی ہوگا، اور جنگ ہار جائیں گے میرے یہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا کر لیا کہ یہ سب ہو جائے، مگر مسلمانوں کو کاہل بنانا اور سست بنانا یہ نہیں گوارا فرمایا، کیونکہ اگر ایک بار اس غلطی کے باوجود مدد آ جاتی تو قیامت تک کے لیے ایک مزاج ہوتا کہ جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تو کر ہی دیں گے۔ نہ 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 نہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اب وہاں چند صحابہ ڈیوٹی سے ہٹ گئے تھے، یہاں پوری امت ڈیوٹی سے ہٹی ہوئی ہے۔ سوچو ذرا، کس کا مال خرچ ہو رہا ہے ظلم کو روکنے کے لیے؟ کس کا وقت خرچ ہو رہا ہے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے؟ کون لگا رہا ہے اپنی صلاحیتوں کو مظلوموں کی مدد کے لیے، ظالموں کو روکنے کے لیے؟ کون ہے؟ کہاں ہے؟ سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اور سب اپنا اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کے سامنے اس کا اپنا مسئلہ اور اس کی اپنی فیملی ہے۔ اس طرح اس کو دینداری کہتے ہیں؟ سب لوگ یعنی یقین مانو، ہر ایمان والے کو جاننا چاہیے کہ بھئی میری جان، میری صلاحیت، میرا وقت، میرا مال، یہ اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے۔ یہ جو اجازت دی گئی ہے ہم کو، یاد رکھنا، اجازت دی گئی ہے کہ تم کو دین کا کام مانگ مانگ کر نہیں کرنا، تم کو دین کا کام کسی دوسرے کی جیب پر نظر رکھ کے نہیں کرنا۔ اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ تھوڑا بہت اپنی ضرورت کے لیے تھوڑا سا کما لو، تاکہ تم بھوکے پیاسے نہ رہو۔ اس پوری ترتیب کو امت میں بالکل بھلا دیا گیا ہے، بالکل بھلا دیا گیا۔ صحابہ کرام کو جو مقامات ملے تھے، جتنے بلند ایمانی اور احسانی مقام پر صحابہ پہنچے تھے، وہ صرف ذکر و تسبیح کے ذریعے نہیں پہنچے تھے، وہ لٹا دینے اور مٹا دینے کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول اس جہاد کے لیے قبول کر لیجیے۔ روتے تھے، روتے تھے، مائیں لے کر آتی تھی بچوں کو، چھوٹے بچوں کو۔ عورتوں کی تمنائیں کیا تھی؟ ایک نوجوان کو اس کی خوشامد پر حضور نے قبول کر لیا جہاد کے لیے، تو دوسرا نوجوان آ کر رونے لگا، باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ حضور فرمایا کیا بات ہے بیٹا؟ کہ آپ نے فلاں کو لے لیا، سمورہ کو لے لیا، مجھے بھی لے لیجیے۔ بیٹا تم چھوٹے ہو، وہ بھی تو میرے برابر ہے۔ اللہ کے رسول ایک کام کیجئے، میری اور اس کی کشتی کا مقابلہ کرا دیجیے، اگر میں جیت جاؤں تو لے لیجئے گا، اگر میں ہار جاؤں تو واپس کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ اب سارے صحابہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اب دونوں تیار ہو کے اترے جنگل میں کشتی لڑنے کے لیے۔ اب یہ کان میں کہتا ہے زندگی پر احسان مانوں گا، اگر میں تم کو ہرا نہ پاؤں تو تم ہار جانا۔ دیکھو تم کو تو قبول کر لیا گیا، اب میرا مسئلہ ہے، تو میں زندگی پر احسان مانوں گا، تم ذرا جان بوجھ کے ہار جانا۔ کان میں خوشامد کر رہا ہے کشتی شروع ہونے سے پہلے۔
اور پھر آخر دونوں کی کشتی ہوتی ہے اور واقعی وہ ہار جاتے ہیں اور یہ جیت جاتا ہے. تو یہ اچکتا پھاندتا دوڑتا حضور کے پاس جاتا ہے. حضور کہتے ہیں بھائی اب تو شرط میں نے تمہاری مان لی تھی, اب میں تم کو واپس نہیں کرتا. کہاں ہے یہ تمنا کسی کے دل میں؟ کیا سمجھائے لوگوں؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر ہمارے جیسے مسلمان ہونے کو اسلام سمجھا جاتا تو ابو جہل بھی اسلام لاتا, وہ سارے لوگ اسلام لاتے. ان کو اگر لگتا کہ اسلام لانے میں کچھ ہے ہی نہیں بلکہ زیادہ بڑھیا بریانی ملے گی, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگوں نے اسلام کا حلیہ بگڑا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. میں بالکل جانتا ہوں کہ یہ والا اسلام اجنبی ہو گیا ہے, اور یہی مطلب ہے حضور کے فرمان کا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, مارکیٹ میں موجود نہیں تھا, نئی چیز تھی. اور ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. آج آپ بتاؤ, حج کرنے اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ اسلام اجنبی ہے, عمرہ اجنبی ہے, حج اجنبی ہے, ویزے نہیں ملتے, حرم میں جگہ نہیں ملتی, ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی. کہاں سے اجنبی ہے؟ کون سا اسلام اجنبی ہے؟ النکاح من سنتی والا اسلام اجنبی ہے. اگر بس چلے تو پوتے کے ساتھ دادا بھی اپنا نکاح پڑھوائے. تمنا تو اکثر داداؤں کی ہوتی ہے کہ یا لیتنی کنت معہم, نہیں فی محلہم فافوز فوزا عظیما. کون سا اسلام اجنبی ہے بھائی؟ کیا اجنبی ہے؟ اجنبی حقیقی اسلام ہے جس میں وفا ہے اللہ کے ساتھ, جس میں مقصد زندگی ہے اعلاء کلمت اللہ, جس میں مقصد یہ بنتا ہے, جس میں شادی کرنے سے پہلے نوجوان لڑکا صاف صاف کہہ دیتا ہے اپنے والدین, کوئی ہجک نہیں. ادب و احترام الگ چیز ہے, اور زندگی کو برباد کر دینے والا ادب و احترام نہیں چاہیے. صاف کہا جاتا ہے دیکھیے میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی خدمت ہے, ملک اور ملت کی خدمت. میں بہت بڑے مقاصد کی تمنا, آپ کی تربیت کے طفیل میرے سینے میں آ گئی ہے. اللہ کے واسطے میرا رشتہ ایسی جگہ کیجیے گا جو میرے پیروں میں زنجیر نہ ڈالے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا مزاج بنایا تھا اللہ کے رسول نے صحابہ کا. ایک صحابی گئے ہوئے تھے جہاد کی مہم پر, اور ان کے پیچھے ان کے بچے کا گھر پہ انتقال ہوا. اب واپس جب آنے لگے تو سنت اور حکم کے مطابق انہوں نے اپنی بیوی کو گھر میں اطلاع کروائی کہ اب ہم قریب پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ فلاں وقت تک گھر پہنچ جائیں. حکم ہے شریعت کا کہ بغیر اطلاع گھر میں نہ پہنچو. تو ان کی بیوی تیار ہو گئی شوہر کے استقبال کے. اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شوہر آتے ہی بیٹے کو پوچھیں گے, بیٹا تو قبر میں سو رہا ہے. اب اگر میں نے آتے ہی ان کو بتا دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مہینوں کے بعد آئے ہیں, ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے شوہر کے دل میں کہ اتنے دن کے بعد گھر پہنچ رہا ہوں, ملاقات ہوگی. اچھی طرح جانتی تھی وہ خاتون کہ کن تمناؤں کو لے کر میرے شوہر آ رہے ہوں گے.
اگر آتے ہی میں نے بتا دیا ان کو تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اب یہ کوئی ماں کے دل سے پوچھے کہ کیا کیفیت ہوگی اس ماں کے دل میں. مگر ماں وفادار عورت تھی, بڑے مقاصد کے لیے سوچنے والی عورت تھی. شوہر آئے گھر میں, سلام دعا ہوئی, ملاقات ہوئی, کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے مطلب لڑکا تھا تو ان کا کہ وہ آرام سے سو رہا ہے. تو وہ بیچارے سمجھے کہ وہ بچہ سو گیا, بچے جلدی سوتے ہیں. بہت ہی پیار محبت کے ساتھ وہ رات گزری, خوشیوں بھری رات گزری. جب صبح ہوئی, رات گزر گئی, تب وہی بیوی اپنے شوہر سے ایک بات پوچھتی ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. اگر کوئی امانت رکھوائے اور پھر واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا تو مجھے حیرت ہے, یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لائق ہے؟ امانت تو خوشی خوشی فوراً واپس کر دینا چاہیے. تب وہ کہتی ہے کہ وہ بیٹا جو مجھے اور آپ کو اللہ نے امانت کے طور پر دیا تھا, آپ کے آنے سے چند دن پہلے اس بیٹے کی شکل کی امانت کو اللہ نے واپس بلایا. اللہ اکبر. وہ شوق لگا, لیکن ادھر شوق لگا اور ادھر وہ صحابی, مجھے تو یقین ہے وہ فوراً یہ سوچنے لگے ہوں گے کہ اللہ, اس صدمے کو سوچوں یا اس نعمت پر شکر ادا کروں کہ آپ نے اتنی سمجھدار اور بیوی عطا فرمائی. چنانچہ بھاگتے ہوئے گئے حضور کے پاس اور پورا قصہ سنایا, پوری آپ بیتی اور کارگزاری سنائی کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش. گھر پہنچا تو یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. پوچھا میں نے بچہ کہاں ہے؟ کیا سو گیا. میری وجہ سے بیوی نے بالکل چھپائے رکھا, ظاہر بھی نہیں ہونے دیا. بڑی خوشیوں بھری رات گزاری میں نے. اب صبح جب پوچھا تو یہ جواب. اس نے پوچھا مجھ سے, یہ مسئلہ پوچھا. جب میں نے حیرت کا اظہار کیا تو اس نے اطلاع دی, اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا اعرستم اللیلہ, آج رات میاں بیوی والی ملاقات تم دونوں کے درمیان ہوئی ہے؟ جی ہاں بالکل. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کی رات کی ملاقات کے نتیجے میں اللہ تم کو ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں ملے. عجیب الفاظ ہیں حدیث. یہ عورت کے لیے اس قسم کا کردار پیش کرنا آسان کام ہے؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ہے ایمان, یہ ہے اسلام. بہت بڑے مقاصد کے لیے اگر وہ عورت, اس کا ذہن بنا ہوا نہ ہوتا تو ہماری آپ کی عورتوں کی طرح دروازہ کھلتے ہی 10 محرم کی طرح ماتم شروع ہو گیا ہوتا. رونا پیٹنا چلانا, آپ تو جب دیکھو جماعت میں جاتے رہتے ہیں, گھر والوں کی کوئی فکر نہیں. دیکھیے بچہ بھی مر گیا, کوئی تھا نہیں جو اس کو حکیم کے یہاں ڈاکٹر کے یہاں لے جاتا. اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کہنے والی عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو. میں بار بار یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اللہ ہی سمجھائے گا کہ بھائی اپنی سطح کو بلند کرو, کچھ ذمہ داری قبول کرو. بھگدڑ مچی ہے مسلمانوں کی طرف سے, کوئی ٹکنے کو تیار نہیں, کوئی جمنے اور قربانی دینے کو تیار نہیں. ہر شخص اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہے. ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والے ہی کو قرآن نے منافق کہا. یہی نفاق ہے. اللہ تعالی نوجوان ایک ایسی نسل
اسلام کو عطا کر دے جو وفادار اور بہت بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیچ میں رکاوٹ مت آنے بہت بڑے مقاصد ہیں جو ایک بار اگر دل میں وہ بڑے مقاصد اتر جائیں تو کوئی چھوٹی چیز اپیل نہیں کرتی. چھوٹی چیزوں اپیل اسی شخص کو کرتی ہیں جس کے ذہن میں کچھ بڑے مقاصد. اچھے سے اچھے دیندار نظر آنے والے اپنے پیارے ساتھی سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تمنائیں کیا ہیں دل میں، کن بڑے مقاصد کے لیے جینا چاہتے ہو، تو آج جو جواب آئے گا اچھے سے اچھا جواب کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں حق کے سپاہی بنا کر بھیجے گئے. ہمارے بہت بڑے بڑے ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں سے فرار ہی کی وجہ سے دنیا کی آج یہ حالت ہو گئی. شیطان کا تخت بچھ گیا، ظالموں کے ہاتھ میں دنیا آ گئی، اس لیے کہ بڑے مقاصد کے لیے کام کرنے والے ہیں نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے کہ جب کوئی انسان بڑے مقاصد کی تمنائیں کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنا شروع کرتا ہے کہ اللہ میرے دل کی گرہوں کو کھول دیجئے، اور یہ بوڑھا بندہ جو کہنا چاہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو مجھے شرح صدر عطا کر دیجئے، مجھے بلند حوصلہ دے دیجئے، اور چپکے میں اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، لیکن آسان کر دیجئے کہ اللہ میں بہت کمزور آدمی، میں دباؤ کو قبول نہیں کر پاؤں گا، رشتہ داروں کا دباؤ، ماں باپ کا دباؤ، فلاں کا دباؤ، دوستوں کا دباؤ، ماحول کا دباؤ، میں 2 منٹ میں بالکل سب میری تمنائیں دل سے نکل جائیں گی. اللہ مدد بھی کر دیجئے، مقدر بھی کر دیجئے، راستہ بھی کھول دیجئے، اسباب بھی بنا دیجئے، ہمت بھی دے دیجئے. جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعائیں کرنا شروع کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کو جب یقین ہو جائے گا کہ میرا بندہ سچے دل سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے. کچھ آزمائش آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن اس آزمائش میں جمنے کا حوصلہ بھی اللہ کی طرف سے مل جائے گا. ہماری نسل، اس دور کی نسل وہ بدنصیب نسل ہے جس کو اس کے ماں باپ سے عام طور پر بڑی اونچی تمنائیں نہیں ملی. اور وہ نسلیں ہماری بڑی خوش نصیب تھیں جن کو ماں کے پیٹ سے اور ماں کی گود سے، ماں کی چھاتی سے، ماں باپ کی صحبت اور دعاؤں سے بچپن سے انقلابی تمنائیں ملتی تھی، بہت اونچی اونچی تمنائیں ملتی تھی. آج ہمارے اکثر لوگ ایسے ماحولوں سے محروم. رمضان مبارک میں کوشش کرو بھائی عزیزو، کوشش کرو کہ اللہ یہ ہماری کیا غلط فہمیاں تھیں، کیا پست ہمتیاں تھیں، ہم نے تو دین کا مطلب بھی نہیں سمجھا، عمل صالح کا مطلب بھی نہیں سمجھا، اپنے زندگی اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد بھی نہیں سمجھا، امت مسلمہ کے ایک فرد کے ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں وہ بھی نہیں سمجھا. ہم نے بے وفائی کی ہے. اللہ
جس وقت فوج میں بھگدڑ مچی ہوئی ہو، میدان چھوڑ چھوڑ کر سپاہی بھاگ رہے ہوں، اس وقت جو فوجی جمع رہتا ہے اس کو سرکار کی طرف سے بڑے خصوصی انعامات ملتے ہیں۔ اس دور میں جبکہ خود غرضی عام ہے، اپنا ذاتی مفاد ہی ہر ایک کے ذہن و دماغ پر چھایا رہتا ہے، اس ذاتی مفاد کو قربان کرنے والے لوگ لاکھوں میں کوئی دو چار ہوتے ہوں۔ ایسے میں جو نوجوان، جو شخص اپنی تمناؤں کو درست کر لے، مضبوطی کے ساتھ جمع رہے، میں آندھیوں کے تھپیڑے برداشت کر لوں گا اللہ، مگر راہ فرار اختیار نہیں کروں گا، مگر اللہ میں کمزور ہوں۔ وہ کچھ اور لوگ تھے جو سخت امتحانوں میں بھی جمے رہتے تھے، اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر دکھائے گا اپنی قدرت۔ اور جب بھگدڑ مچ رہی ہو اس وقت جو جمتا ہے اس کی بہت اعلیٰ پوزیشن ہوتی ہے۔ بوڑھا بھی اپنی ہمت کو بلند کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، اور مرد کی طرح عورت بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، ان تینوں میں یہ نمونے ہم کو دکھا دیے۔ یہ عذر مت کرنا کہ اللہ اب تو میری عمر زیادہ ہو گئی، میں نہیں کر سکتا، دیکھو میرے بندے ابراہیم۔ یہ بھی عذر مت کرنا میں تو ابھی نوجوان ہوں، ابھی تو میری ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو میں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ یہ بھی مت کرنا، دیکھنا اسماعیل اپنے گلے پر چھری چلوانے کے لیے کیسا تیار۔ یہ بھی مت کہنا کہ میں تو ساس ہوں، میں تو بہو ہوں، میں تو عورت ہوں، میرا کام تو یہ سب بڑے بڑے مسائل کو سوچنا نہیں ہے، یہ سب باتیں تو میں برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ بالکل اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے تو حضرت حاجرہ پر نظر ڈالنا۔ اللہ نے کیا نمونے پیش کیے، کاش کہ ہمارے دل کے اندر یہ پست ہمتی، یہ کمزور ارادے یہ ختم ہوں، اور ہم بھی کچھ اونچے اونچے عزائم کر سکیں، کچھ کر سکیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے دنیا سے جائیں۔ ہر شخص کی لائن الگ ہو سکتی ہے، اور ہزار قسم سے انسان خدمت انجام دے سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ حق کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی نصرت کی فضیلت بیان کی، دین کی نصرت کی شکل متعین نہیں کی۔ آج شکلوں پر اصرار ہو رہا ہے، کسی ایک جگہ پر بھی قرآن میں شکل متعین نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے دل میں اتروا دے، اللہ اپنے فضل سے ان باتوں کو ہمارے دل میں اتار دے، ہمارے حوصلے بلند، ہم بھی کہہ سکیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، لا شریک۔ تبلیغ کی محنت کو اللہ نے کیوں قبول فرمایا؟ اس کے اولین دور میں وہ قربانیاں دی گئی ہیں جن کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، واقعی وہ قربانیاں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ لیا، چنانچہ پورے عالم میں اس قدر خیر پھیلا۔ جب اسی محنت کی ہماری تیسری چوتھی نسل نے اپنی اسی محنت کو اپنے اغراض کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جب وہاں بھی ذاتی مفاد مقدم ہو گیا، تو آپ دیکھ رہے ہو حالات۔ یہ مت سمجھنا
کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب کے دور میں یہی فتوحات تھیں جو آج ہیں؟ فتوحات تو ہمیشہ ہلاک کرواتی ہے. اللہ کے رسول نے پہلے فرما دیا تھا مل فقر اخشا علیہ، غربت کے دنوں کو تو تم گزار لو گے، مجھے اس کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں، لیکن جب مال کے دروازے کھل جائیں گے تم پر تو تمہارے درمیان آپس میں مقابلہ شروع ہوگا. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، مقابلہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ عنوان کچھ بھی رکھا جائے اس کا، مقابلہ اصل میں ہوتا ہے مال کے لیے، عہدے کے لیے. جب یہ ہونے لگے گا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا خاصا دور ایسا گزارا ہے کہ شدید غربت خاندانی طور پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ غریب نہیں تھے، بہت خوشحال تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا تھا. ایک آگ لگی تھی ان کے سینے میں، ایک آگ. پھر زندگی میں وہ دور آیا کہ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار دونوں وقت ایک بھی روٹی کا ٹکڑا موجود نہیں، ایک پیالی دودھ موجود نہیں، نہ گھر میں نہ باہر. مہمان جو بھی تھوڑے بہت تھے، سحری میں دسترخوان لگا، کیا رکھا گیا؟ ایک کڑوا پھل ہوتا ہے گولر جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، جو انسان تو کھا ہی نہیں سکتا، اسے بکرے وغیرہ کھاتے ہیں. وہیں پر وہ درخت لگا ہوا تھا، تو وہ گولر کے پھل توڑ کر دسترخوان پر رکھ دیے گئے اور پانی رکھ دیا گیا. حضرت مولانا الیاس نے بھی وہی کھا کے پانی پی لیا، جس کو ہمت ہو سکی اس نے بھی وہی کھا کے پانی. پھر افطار کا وقت آیا، پھر دسترخوان بچھا، پھر وہی گولر کے پھل توڑ کے رکھ دیے گئے. ایسے نہ جانے کتنے موقع آئے، گھر میں مسلسل فاقوں کی نوبت آ جاتی. ایک وقت آیا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے بہت درد بھری گفتگو فرمائی. اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ دیکھو، مجھے یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے تم بھی بہت مشقت کی زندگی گزار رہی ہو. تم کو اسے آج کی عادت نہیں تھی، تم کھاتے پیتے گھرانے کی ہو. اب تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی شاید اسی طرح کی گزرے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ تم اتنی تکلیف میں زندگی گزارو. میں تم کو طلاق دے کر گھر بھجوا دوں گا، اللہ کرے مجھ سے بہتر تم کو کوئی جیون ساتھی مل جائے اور اتنی مشقت تم کو نہ اٹھانی پڑے. خاموش سنتی رہی ان کی اہلیہ مکرمہ، کچھ نہیں بولی. اٹھ کے گئیں. گھر میں ایک چھوٹی سی کوٹری اس زمانے میں ہر گھر میں ہوا کرتی تھی، اور اس کے پیچھے بڑے راز تھا کہ جو غلہ آتا تھا فصل کا یا خرید کر، عام طور پر فصل کا غلہ آتا تھا، تو وہ غلہ چھان پھٹک کر کے اس کوٹری میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس پر چادر وغیرہ ڈھک دی جاتی تھی، خوب بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دم کر، اور اس کے اندر سے نکالا جاتا رہتا تھا بسم اللہ پڑھ کے.
اور اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرماتے. تو اس کوٹری میں اب کوئی غلہ تو رکھا نہیں تھا، وہ تو خالی ہو گئی تھی. حضرت مولانا الیاس کی اہلیہ مکرمہ اس کوٹری میں گئیں اور وہاں کہیں چھپا کے رکھی تھی انہوں نے کوئی اپنی پوٹلی، اس میں کچھ زیورات تھے اور کچھ پیسے تھے. وہ لے کر آئی وہاں سے اور آ کر حضرت مولانا الیاس کے قدموں پہ ڈال دیا اور یہ کہا کہ یہ میں نے کچھ چھپا کے رکھا تھا کہ کوئی پریشانی کا وقت آئے گا تو یہ آپ کے کام آئیں گے، یہ میں لا کر آپ کے قدموں پہ رکھ رہی ہوں. اللہ کے واسطے مجھے اپنے قدموں سے دور مت کیجیے، میں تو یہاں اور جنت میں ہر جگہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. سلام ہو اس عورت پر، سلام ہو اس کے وفا اور تقوی پر، سلام ہو اس کی ایمان پر. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے قبول یہ فیصلہ فرمایا ہو کہ میری اس بندی کی قربانی کو میں ضائع نہیں جانے دوں گا، میں پوری دنیا کے کچے پکے گھر میں اس کام کو پہنچا کر رہوں گا. کیا پتہ دنیا میں شہرت حضرت مولانا الیاس کی ہو گئی اور کیا پتہ کہ برابر کا حصہ ان کی اس وفادار بیوی کا بھی. یہ ہے وہ چیز کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اور اللہ ایسی ہمت والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، ان کو اتنا دیتا ہے کہ آج اسی حضرت مولانا الیاس کے دسترخوان پر لاکھوں لوگ کھانا کھاتے. کیا برکتوں کے دروازے کھلے. لیکن ان مع العسر یسرا، یہ تھوڑے دن کا امتحان ہوتا ہے عزیزوں، نوجوانوں، تھوڑے دن کا نوجوان کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا لمبا امتحان ہمارا تمہارا نہیں لیں گے جتنا نبیوں کا اور صحابہ کا لیا. اللہ جانتے ہیں کہ ہم بے ہمت لوگ ہیں، ہم بزدل اور کمزور لوگ ہیں. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. لیکن امتحان لیں گے ضرور. خاص طور پر طلب علم، ان سے میں کیسے کہوں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں، ان کے پیر پکڑوں کہ خدا کے لیے تم محمد رسول اللہ کے فوج کے وفادار سپاہی بن جاؤ. آج کی رات میں سب سے زیادہ اللہ سے یہی دعا مانگو. قابلیت اصل نہیں ہے، قبولیت اصل ہے. اگر اللہ نے قبول کر لیا تو بس دونوں جہان میں کامیابیاں قدم چومیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی خدا کرے کہ یہ بات جو حق ہو اور یہ ہمارے اندر اتر جائے، ہمارے اندر اتر جائے. اللہ کے بندو، ہم اپنا سودا بیچ چکے ہیں، اللہ خرید چکا ہے. اب ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. اس پر مالکانہ تصرف اللہ ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں کہے گا وہاں ہم کو استعمال کرنا ہوگا. اپنی مرضی سے ہم اس دنیا میں نہیں جی سکتے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. اے اللہ ہماری بے وفائی کو معاف فرما، ہماری حرام خوری کو معاف فرما. اے اللہ یہ آپ ہی ہیں جو برداشت کر رہے ہیں، یہ آپ ہی ہیں جو برداشت کر رہے ہیں. اے اللہ دین دھکے کھا رہا ہے، دین دھکے کھا رہا ہے. اللہ امت مسلمہ کے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں،
لڑکیاں مرتد ہو کر بھاگ رہی ہیں. کل کسی نے بتایا، کلیجہ پھٹ گیا کہ نانوتا سے بھی ایک لڑکی مرتد ہو کر گئی، تھانہ بھون سے بھی ایک لڑکی مرتد ہو کر گئی. اب اللہ کیا مکے مدینے کی باری بچی ہے؟ اے اللہ یہ ہم کمینوں کی بے وفائی کا نتیجہ ہے. اللہ یہ ہم کمینوں کی بے وفائی کا نتیجہ ہے. ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے صرف اپنے پیٹ و شرمگاہ کی پوجا کی ہے. اللہ ہم نے پیٹ و شرمگاہ کی پوجا کی ہے، ہم نے اپنے اغراض کی پوجا کی ہے. اللہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں. اللہ ہم تو سر سے پیر تک مشرک بن گئے. اللہ اے رب کریم، اے اللہ ہمارے نازیز نوجوانوں کو بچا لیجیے. اے اللہ ہم سب کو بچا لیجیے. اللہ ہم سے کچھ کام لے لیجیے. اے اللہ کچھ کام لے لیجیے. اے اللہ کچھ کام لے لیجیے. بعض نوجوانوں کے دل میں جذبات آتے بھی ہیں تو گھر والے اجازت نہیں دیتے، گھر والے رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ ہم اپنے دل دماغ کو بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے دل و دماغ کو بھی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. جی جان سے دین کی محنت پر مٹ جانے کی توفیق عطا فرما، قربان ہو جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ کے رسول تو یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ مجھے 100 مرتبہ اللہ زندگی اور موت پھر زندگی دیتا، 100 زندگیاں دیتا اور 100 مرتبہ میں اللہ کے راستے میں اپنی زندگی قربان کرتا. اللہ ان کو اللہ جو بخشائے تھے، جو معصوم تھے، وہ 100 مرتبہ شہید ہونے کے لیے تیار. ہم ایک انگلی کے ناخن پیش کرنے کو تیار نہیں. قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کیا ہم مومنین کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے یا منافقین کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے یا کفار کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے؟ رب کریم یہ رمضان کی رات ہے، یہ رمضان کی رات ہے، اور اللہ اس عاجز نے کچھ عجیب باتیں آج کی ہیں. اللہ ان بندوں کے دلوں پر شاق نہ گزرے، ان کو تحمل نصیب فرما. اللہ ان کو قدر نصیب فرما. اللہ استعداد نصیب فرما. اللہ صلاحیت نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنے دین کے مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما. جو زندگی خالی پیٹ کی پوجا کے لیے گزر گئی اس کو معاف فرما. اے رب کریم، بلند مقاصد کے لیے جینا اور بلند مقاصد کے لیے مرنا اللہ ہماری قسمت میں لکھ دیجئے. اللہم احینا سعداء وامتنا شہداء. اللہم احینا سعداء وامتنا شہداء. اللہم احینا سعداء وامتنا شہداء. اللہم ارزقنا میتۃ فی بلد حبیبک وارزقنا شہادۃ فی سبیلک وارزقنا شہادۃ فی سبیلک وارزقنا میتۃ فی بلد حبیبک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.